السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم سامعین، میرے دینی اور ملی بھائیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو عام طور سے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے شیخ بن باز رحمہ اللہ کی ایک بہترین تحریر لیے بیٹھا ہوں۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیٰ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام اور جو ان کی اتباع کرتے ہیں ان پر۔ اما بعد، فقد تقرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن میلاد نبی سے متعلق بہت سارے سوالات پوچھے گئے، والقیام له فی اثناء ذلك، اور اس مناسبت سے کھڑے ہونا، والقاء السلام علیہ، اور ان پر سلام بھیجنا، وغیر ذلك مما يفعل فی الموالد، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اعمال جو کیے جاتے ہیں اس مناسبت سے، اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں: والجواب ان یقال، جواب میں یہ کہا جائے گا ایسے لوگوں سے جو اس کے قائل ہیں: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد نبی منانا جائز نہیں ہے، یا ان کے علاوہ کسی اور کا بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ تو خلفائے راشدین نے ایسا کچھ کیا، اور نہیں ان کے علاوہ صحابہ کرام میں سے کسی نے، اور نہیں تابعین میں سے کسی نے ایسا کچھ کیا جو کہ قرون مفضلہ میں سے تھے، اور وہ لوگ سنت کے بارے میں زیادہ جانتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع بھی کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس نے ہمارے اس دین میں کسی چیز کو داخل کیا، ایجاد کیا جو کہ نہیں ہے، تو وہ مردود ہے۔ وقال فی حدیث آخر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث کے اندر فرمایا: علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ تم پر ہماری سنت اور ہمارے خلفاء راشدین کی سنت میرے بعد واجب ہے۔ تمسکوا بها وعضوا علیہ بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور، تو آپ اسے مضبوطی سے تھام لیں اور اس کے لیے اپنا سر خم کر دیں۔ وإیاکم ومحدثات الامور، اور خبردار ہر نئی چیز سے بچیں، اس لیے کہ ہر نئی چیز کیا ہے؟ بدعت ہے، اور ہر بدعت کیا ہے؟ ضلالت اور گمراہی۔ ففی ہذین الحدیثین، تو ان دونوں حدیثوں میں بڑی سخت وعید اور شدید طور پہ منع کیا گیا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز آپ ایجاد کریں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں: وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ جو نبی دے دے اسے تم لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روک دے اس سے تم رک جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی آفت اسے آ گھیرے، او یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی سخت عذاب آ پکڑ لے۔ اور اللہ کا فرمان ہے: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، جو لوگ اللہ تعالی اور یوم آخرت پر امید رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وذکر اللہ کثیرا، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرتے ہیں۔
اللہ کا فرمان ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ جو مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے سبقت لے گئے، والذین تبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم، اور جو ان کی اتباع کی اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کی وہ لوگ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر ہم نے اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئے۔ والآیات فی هذا المعنى کثیرۃ، اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں۔ وإحداث مثل هذه المواليد يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، اس طرح کی نئی چیزیں دین میں ایجاد کرنا، گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کے لیے دین کو مکمل نہیں کیا، وأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو اپنی امت تک نہیں پہنچایا جس پر انہیں عمل کرنی چاہیے تھی۔ حتی جاء هؤلاء المتأخرون، یہاں تک کہ پیچھے آنے والے لوگ آئے، فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به، تو اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں ان چیزوں کی ایجاد کیا جسے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، زاعمین ان ذلك مما يقربهم الى اللہ، اور یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اعمال جو ہے نا، یہ کیا کریں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں گے۔ وهذا بلا شک، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فیہ خطر عظیم، یہ بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ واعتراض علی اللہ سبحانہ وعلی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی قد اکمل لعباد الدین، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دین کو مکمل کر دیا، واتم علیہم نعمہ، اور ان پر اپنی نعمتیں مکمل کر دی، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم قد بلغ البلاغ المبین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طور سے پہنچا دیا، لم یترک طریقا یوصل الی الجنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسا راستہ نہیں چھوڑا جو آپ کو جنت تک پہنچاوے، ویباعد من النار، اور جہنم سے آپ کو دور کرے، الا بینہ للامہ، الا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو اپنی امت کے لیے بیان کر دیا، کما ثبت فی الحدیث الصحیح، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر یہ ثابت ہے، ان عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ من نبی الا کان حقا علیہ ان یدل امتہ، یعنی ہر نبی پر یہ واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں بتلایا ہے وہ تمام باتیں امت تک پہنچائے، خواہ وہ خیر کے ہو یا شر کی باتیں، خیر کی باتیں ہوں تو اسے سمجھائیں، اسے بتلائیں، اور اگر بری باتیں ہیں تو ان سے لوگوں کو بچائیں۔ ومعلوم ان نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو افضل الانبیاء وخاتم، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں افضل اور آخری نبی ہے، منهم بلاغا ونصحا، اور انہوں نے مکمل طور سے دین کو، اپنے رسالے کو پہنچا دیا۔ فلو كان الاحتفال بالموالد من الدین، اگر یہ جشن منانا اگر دین کا جز ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، الذي وضعه اللہ سبحانہ وتعالی بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للامہ، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو تو اللہ کے رسول نے اس کو بتاتے اپنی امت کی، او فعلہ فی حیاتہ، یا پھر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کرتے، او فعلہ اصحاب رضی اللہ عنہم، یا پھر ان کے بعد ان کے صحابہ کرام اس کام کو کرتے۔ فلما لم يقع شيء من ذلك، جب اس تک کوئی باتیں نہیں ہوئی، علم انه ليس من الاسلام في شيء، یہ بات معلوم ہوا کہ یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، بل هو من المحدثات، بلکہ وہ نئی چیزیں ہیں، ایجاد کردہ چیزیں ہیں، التي حذر رسول صلی اللہ علیہ وسلم منها امته، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کیا، كما تقدم ذکر ذلك في الحديثين السابقين، جیسا کہ پہلے کی دونوں حدیثوں میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ وقد جاء في معناهما، اور ان دونوں کے معنی میں بھی دوسری حدیثیں وارد ہوئی ہیں اس طرح کی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ جمعہ کے اندر یہ فرمایا کرتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔
وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ راستہ ہے. وشر الامور محدثاتها، سب سے بری چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ نئی چیزیں ہیں. وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. رواه امام مسلم فی صحیح، اس کو امام مسلم نے اپنے صحیح کے اندر بیان کیا. والآیات والاحادیث فی هذا الباب کثیرہ، اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. وقد صرح جماعت من العلماء، بہت سے علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے اور انکار کیا ہے میلاد نبی کا، اور اس سے روکا ہے ان دلیلوں پر عمل کرتے ہوئے، اور اس طرح کی جو بھی دلیلیں ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے. لیکن بعض متأخرین نے اس کی مخالفت کی اور اس کو جائز قرار دیا اگر اس میں کسی طرح کوئی منکر چیزیں نہ ہو تب، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی غلو کی باتیں نہ ہوں، مرد عورتوں کا اختلاط نہ ہو، اور یہ ڈھول تاشے بارات کیا پتہ نہیں کیا کیا جو ہوتے ہیں یہ سب چیزیں نہ ہوں. وغیرہ ذلك مما ينكر الشرع ہوتا ہے جس کو شریعت نے انکار کیا ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں وظنوا انها من البدع الحسنہ، ان لوگوں نے اس کو کیا گمان کیا ہے؟ کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے. اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہو تو ہم اس کو اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹائیں. جیسا کہ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت، واولی الامر منکم، اور جو صاحب اختیار ہے، جو اولو الامر ہے ان کی اتباع کرو. اس میں اختلاف ہے کہ اولو الامر سے مراد کون لوگ ہیں. کچھ لوگوں کہا ہے کہ علماء مراد ہے، کچھ لوگوں کہا ہے کہ حاکم وقت مراد ہے. چلو دونوں کا مان لیتے ہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. میں جیسا کہ مجھے جانتا ہوں، اللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، لیکن دونوں کو مان لیتے ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر تم کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو آپ اس مسئلے کی تحقیق کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹائیں، یعنی قرآن اور حدیث میں اس کا حل تلاش کریں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہو تب ایسا تم پر کرنا واجب ہے. ذالک خیر، یہ بہت ہی اچھی چیز ہے. وہ احسن تاویلا، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، انجام کے اعتبار سے بھی یہ بہترین تفسیر ہے، تعویل. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما اختلفتم فیہ من شیء فحکمہ الی اللہ، کہ جس مسئلے میں تم اختلاف کر بیٹھو اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہی مانا جائے گا. وقد رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، اور جب ہم نے اس مسئلے کو اللہ کے کتاب کی طرف لوٹایا کہ جشن میلاد نبی منانا کیسا ہے، وجدناها، تو ہم نے دیکھا کہ یأمرنا باتباع الرسول، ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن کے اندر کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، فیما جاء به، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. ویحذرنا عما نهى عنه، اور ہمیں ان سے قرآن نے روکا ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے. ویخبرنا، اور یہ قرآن ہمیں یہ خبر دیتا ہے، یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ بأن اللہ سبحانہ وتعالیٰ قد اکمل لهذه الامة دینها، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس دین کو مکمل کر رکھا ہے. وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو جشن ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. ويكون ليس من الدين، پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ دین میں سے نہیں ہو سکتا. الذي اکملہ اللہ تعالی لنا، جس دین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکمل کر رکھا ہے اس دین کا یہ حصہ نہیں ہو سکتا. وامرنا باتباع الرسول فیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم دیا. وقد رددنا ذلك ايضا الى سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ہم نے اس چیز کو، اس مسئلے کو، اس مشکل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف جب اس کو پیش کیا، لوٹایا، فلم نجد فیہ انہ فعلہ، تو ہم نہیں پائے کہ انہوں نے اس طرح کوئی کام کیا. ولا امر به، اور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. ولا فعلہ اصحابہ رضی اللہ عنہم، اور نہیں ان کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسا کچھ کیا. فعلمنا، تو ہم کو کیا بات معلوم ہوئی؟ فعلمنا بذلك، تو ہم کو اس سے یہ پتہ ہی چلا کہ انہ لیس من الدین، یہ عمل کیا ہے؟ یہ دین کا حصہ نہیں ہے. بل ہوا من البدع المحدثہ، بلکہ یہ بدعت میں سے ہے. من تشبہ باہل الکتاب من الیہود والنصارى فی آیاتہم، اور یہ جو عمل ہے یہ یہود و نصارہ کا عمل ہے، اس کے متشابہ ہے.
وبذلك يتضح لكل من له ادنى بصیرہ ورغبہ بالحق، اور اس طرح سے یہ بات مکمل طور سے واضح ہو گئی جس کے اندر ذرا بھی علم ہے اور جو حق بات پسند کرنے والا ہے، وانصاف فی طلبہ، اور حقیقت یہ ہے کہ ان الاحتفال بالموالد لیس من دین الاسلام، کہ جشن منانا، برتھ ڈے منانا یہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، بل وہ من البدع المحدثات، بلکہ یہ نئی ایجاد کردہ چیزوں میں سے ہے، التي امر اللہ سبحانہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بترکها والحذر منها، جس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھوڑنے کا دیا اور ہمیں ان سے تنبیہ کی، بچنے کا حکم دیا۔ ولا ينبغي للعاقل، اور کسی عقل مند شخص کے لیے مناسب نہیں کہ یغتر بکثرۃ من یفعل الناس من الناس سائر اختار، کسی عقل مند شخص کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لوگ جو کرتے ہیں کہیں بھی اس پر فخر کرے، غرور کرے، کہے کہ پوری دنیا کرتی ہے، بھائی ہمیں کیوں روکتے ہو؟ فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعل، اس لیے کہ حق جو ہے اسے بہت سے لوگ کرنے کی وجہ سے باطل حق نہیں بن جاتا۔ وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، بلکہ حق کیا ہے ناحق کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ شرعی دلیلوں کے ساتھ پتہ چلے گا، قرآن اور حدیث سے پتہ چلے گا۔ كما قال تعالی عن اليهود والنصارى، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارى کے بارے میں فرمایا وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، ان لوگوں نے کہا کہ لن يدخل الجنة، کہ کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا الا من كان هودا و نصارى، ہودن او نصارا، الا یہ کہ جو یہودی اور نصارا ہو، یعنی عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، یہ ان کے خواب و خیال کی باتیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ لاؤ دلیل لاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو آؤ لاؤ دلیل، بتاؤ قرآن اور حدیث سے ثابت کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین پہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی آپ اتباع کرنے لگے، ان کی بات کو ماننے لگے، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، ہٹا دیں گے، الگ کر دیں گے۔ ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى، اور غالب طور پہ غالب دن یہ ہے کہ جو اس طرح کے جو احتفالات جو کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود کہ یہ بدعت ہے جو کہ منکرات اور برے کاموں سے محفوظ نہیں ہے بلکہ اس پر مشتمل ہے، جیسے کہ اختلاط ہو مرد و زن کا، گانا بجانا، شراب خوری اور نشہ خوری کرنا، اور اس طرح کی جو دوسری جو چیزیں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، قد یقع فیہا ما هو اعظم من ذلک، یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، گناہ ہیں، لیکن اس کا احتمال ہے کہ اس سے بھی بڑی جرم میں، اس سے بھی خطرناک مسئلے میں یہ واقع ہو سکتا ہے، داخل ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے، وہ شرک الاکبر، جو کہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم او غيره من الاولیاء دعائه والاستغاثة به، اور وہ اس طرح سے کہ بہت سے لوگ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کر سکتے ہیں، یا پھر ان کے علاوہ جو اولیاء ہے ان کی شان میں غلو سے کام لے سکتے ہیں، اور ان سے دعائیں کر سکتے ہیں، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں، اور یہ اعتقاد رکھ سکتے ہیں کہ ان کو غیب کی باتیں معلوم ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْكُفْرِيَّةِ الَّتِي يَتَعَاطَاهَا الْكَثِيرُ مِنَ النَّاسِ، اور اس طرح کے بہت سے کفریہ اعمال ہیں جسے بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ حین احتفالهم بمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، یا اس طرح کے جتنے بھی اولیاء کے میلاد کا جشن مناتے ہیں، وہ لوگ اس طرح کے اعمال کر بیٹھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو کرنے سے بچنا۔ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدین، اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے جن کو ہلاکت ہوئی، جن کو ہلاک کیا گیا، وہ کون لوگ تھے؟ کیا وجہ تھی؟ الغلو فی الدین، ان لوگوں نے دین کے اندر غلو کیا۔ وقال علیہ الصلوۃ والسلام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تطرونی کما عطرت النصارى ابن مریم، کما عطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد، تم میری شان میں اتنی مت یہ کرنا کہ غلو مت کرنا جس طرح سے جو ہے نا نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا. انما انا عبد، میں بندہ ہوں، غلام، انسان ہوں. فقولوا، تو تم یہ کہو عبداللہ و رسول، کہ اللہ کے بندے اللہ کے رسول کہیں. اللہ اکبر اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں، میں ایک غلام. تو میری شان تم اتنا غلو مت کرنا کہ میری جو مراتب ہے، میرا جو درجہ ہے، میرا جو مقام ہے، اس سے تم مجھے اونچا کر دینا، بلکہ تم مجھے اللہ کا بندہ عبداللہ اور رسول اللہ کہا کرو. اللہ. جیسا کہ امام بخاری نے اس حدیث کو اپنے صحیح کے اندر بیان کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ومن العجائب والغرائب، اور تعجب اور عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ ان الکثیر من الناس، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں ینشطوا ویجتہدوا فی حضور هذه الاحتفال، اس طرح کے احتفالات جو بدعتی احتفالات ہیں اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی دفاع کرتے ہیں. تعجب بات تو یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ان پر واجب کر دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ لازم پکڑنے کو، اس سے پیچھے رہتے ہیں. تخلفوا عما اوجب اللہ علیہ ولا يرفع بذلك العسل، اور اس طرح کے اعمال میں اپنے آپ کو پیش نہیں رکھتے اور اس پر فخر نہیں کرتے. ولا يرى انه اتى منكرا عظيما، یعنی جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں اس کو کوئی منکر بھی نہیں مانتے ہیں. ولا شک ان ذلك من ضعف الايمان وقلة البصيرة، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایمان کی کمزوری اور لا علمی، کم علمی کی دلیل ہے. من ران على القلوب ذنوب المنوب المعاصی، اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اس کے گناہ، اس کی معاصی نے پردہ ڈال رکھا ہے. نسأل اللہ تعالیٰ العافیہ لنا ولسائر المسلمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، محفوظ رکھے، تمام سے مطلب. ومن ذلك، اور انہی میں سے ان بعضهم، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں یظن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحضر المولد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کے موقع سے حاضر ہوتے ہیں. ولہذا یقومون له محیین و مرحبین، اسی لیے وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کھڑے ہوتے ہیں. وهذا من اعظم الباطل، بڑی باطل چیز ہے. واکبر الجہل، اور یہ جہالت کی حد ہے، کیا ہے. فإن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج من قبری، اپنی قبر سے نہیں نکلتے ہیں قبل یوم القیامہ، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلیں گے قیامت سے پہلے اپنے قبر سے. ولا يتصل بأحد من الناس، اور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور سے اتصال کریں گے یا ان سے بات کریں گے یا ان سے جو ہے نا ان کے پروگرام میں حاضر ہوں گے. ولا يحضر اجتماعاتهم، اور نہیں ان کے پروگرام میں حاضر ہوں گے. بل هو مقیم في قبره الى يوم القیامہ، بلکہ وہ اپنی قبر میں موجود ہیں قیامت کی صبح تک، قیامت کی. وروحه في اعلى عليين، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کہاں ہے؟ علین میں، اونچے مقام پہ ہے. عند ربہ، اپنے رب کے پاس. دار الکرام، اللہ، دار الکرامہ کے اندر. کما قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ المؤمنین، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنین میں کہا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد آپ بھی مرنے والے ہیں. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، پھر آپ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اول من ينشق عنه القبر، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جس کی قبر کو کھولا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن. وانا اول شافع، اور میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں گا. واول مشفع، اور میں پہلا شخص ہوں گا جس کی شفاعت کی جائے گی. علیہ من ربہ افضل الصلاۃ وتم التسلیم، ان پر درود السلام. فهذه الآية الكريمة، یہ آیت کریمہ جو ہے، والحدیث الشریف، اور جو حدیث الشریف ہے، وما جاء في معناهما من الآیات والاحادیث، اور اس طرح کی جو بھی آیات اور احادیث ہیں جو ان باتوں پر دلالت کرتی ہیں، كلها تدل على ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيره من الاموات، تمام دلیلیں اور آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں کیا ہے، وہ لوگ مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں.
انما یخرجون من قبورہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ اپنے قبروں سے کب نکلیں گے؟ قیامت کے دن نکلیں گے. وہذا امر مجمع علیہ بین علماء المسلمین، اور یہ جو مسئلہ ہے اس پر تمام علماء مسلمین کا جو ہے نا اتفاق ہے، اجماع ہے. لیس فیہ نزاع بینہم، اس مسئلے میں کسی بھی علماء کے درمیان اختلاف نہیں ہے. وینبغی لکل مسلم، مسلمانوں کے لیے مناسب ہے، ہر مسلمان کے لیے اس طرح کے معاملے میں وہ تھوڑا بچ بچا کرے ہیں. الحذر مما حدثه الجہال، اور جو جاہل لوگ جن چیزوں کو ایجاد کر رکھی ہے ان سے بچیں. واشباہهم من البدع والخرافات، لوگ اور جاہل لوگ اس تک جو بھی لوگ بدعت و خرافات جو ایجاد کر رکھے ہیں ان سے بچیں. الذی ما انزل اللہ بها من سلطان، جس پر اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل، کوئی قرآن نازل نہیں کی. واللہ المستعان، اللہ کی وعلیہ تکلان، اللہ تعالیٰ کی طرف ولا حول ولا قوت الا باللہ، الا به، اور ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ تعالیٰ ہے. اما الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بات ہے، فہی من افضل القربات، تو یہ بہترین اعمال میں سے ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں. ومن الاعمال الصالحہ، اور یہ نیک اعمال میں سے ہے. کما قال اللہ تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں نازل کرتے ہیں، رحمتیں بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان پر جو ہے نا درود و سلام بھیجو. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بعشرہ، کہ جس نے مجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ ان پر 10 دفعہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے. وہی مشروعۃ فی جمیع الاوقات، اور یہ ہر وقت کیا ہے؟ مشروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا یہ ہر وقت کیا ہے؟ مشروع ہے. ومتأکدۃ فی آخر کل صلاۃ، اور خاص کر کے نماز کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کیا ہے؟ یہ ثابت ہے. بل واجبۃ عند جمع من اہل العلم، بلکہ فی تشہد الاخیر من کل صلاۃ، بلکہ بہت سارے علماء کے نزدیک آخر تشہد میں ہر نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کیا ہے؟ واجب ہے. وسنت مؤکدہ فی مواضع کثیرہ منہا ما بعد الاذان، اور بہت سارے جگہوں پہ جو ہے نا سنت مؤکدہ ہے، جیسے کہ ان میں سے جو ہے نا جیسے کہ نماز کے اذان کے بعد وعند ذکرہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد ہو، جب ان کا ذکر ہو، اس وقت جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کیا ہے؟ یہ سنت مؤکدہ میں سے ہے. وفی یوم الجمعہ ولیلتہا، اور جمعہ کے دن اور اس کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا کیا ہے؟ یہ بھی سنت مؤکدہ میں سے ہے، یہ بھی ثابت ہے. کما دلت علی ذلک احادیث کثیرہ، جیسا کہ اس پر بہت ساری دلیلیں دلالت کرتی ہیں. واللہ المسئول ان یوفقنا وسائر المسلمین للفقہ فی دینہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں کو دین کی سمجھ عطا کرے، والثبات علیہ، اور اس پر دین کو ثابت قدم رکھے. وَيَمُنَّ عَلَى الْجَمِيعِ بِلُزُومِ السُنَّةِ، اور ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. وَالْحَذْرِ مِنَ الْبِدَعِ، اور ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے. اِنَّهُ جَوَادٌ کریم، بے شک اللہ تعالیٰ جواد ہے، کریم ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور درود و سلام ہو ہمارے نبی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے آل و اولاد اور ان کے صحابہ کرام. یہ جو مقالہ آپ نے سنا ہے اور سمجھا ہے، خلاصہ یہ ہے میرے دوست کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میلاد نبی منانا، یا پھر صحابہ کرام سے، یا خلفائے راشدین سے، یا پھر ان کے بعد جو تبع تابعین ہیں ان سے، کسی سے بھی جو ہے نا ثابت نہیں ہے. اور اگر ہم مسلمان بھائیوں کے درمیان اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اس کو قرآن حدیث سے اس کو جو ہے نا حل کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کی باتوں کو مانیں، جو انہوں نے جو کہا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جس سے روک دیا اور ہم اس سے رک جائیں. اور جب ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کے اندر اس طرح کوئی بھی دلیل نہیں ملتی ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، پکوان کرو، مٹھائیاں بانٹو، یہ کرو وہ کرو. اور جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی طرف بھی اس مسئلے کو حل تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. ان کے بعد ان کے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، ان کی بیویوں نے، ان کی بیٹیوں نے، کسی نے بھی ایسا کچھ نہیں کیا. ان کے ناتی نے، ان کے داماد نے، جی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام کا دور تھا، تابعین کا دور تھا، تبع تابعین کا دور تھا، جو قرون مفضلہ تھا، ان میں سے کسی نے بھی اس کام کو نہیں کیا.
پھر یہ دین کیسے ہو سکتا ہے میرے دوست؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اللہ کے واسطے ان نیک اعمال کو کیجیے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا ہے، اور ان تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے جسے ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ جان لیجیے کہ جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں وہ ہمارا دین نہیں ہو سکتا۔ اگر اس طرح کے دروازے کھول دیے جائے تو ہر شخص اپنے اپنے دین جو ہے یاد کرنے لگے۔ اسی لیے حقیقت یہ ہے میرے دوست کہ آپ اللہ والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بنیں۔ اللہ بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلام کروں اور اجازت طلب کروں، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم سے ممکن ہے کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں، تعبیر میں، ترجمے میں، کسی آیت کے معنی اور مفہوم بیان کرنے میں، یا کسی حدیث کی صحیح ترجمانی کرنے میں، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور ہماری لا علمی ہے، کم علمی کی دلیل ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا کرے، اور آپ تمام دوستوں سے بھی التجا ہے کہ اگر کوئی کمی، کوئی نقص اگر نظر آئے تو آپ مجھ سے رجوع کریں، میرے اس نمبر پہ کال کریں یا اس پہ میسج کریں اور میری اصلاح کریں، اور یقین مانیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔